بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، اہل سیاست کے آپس میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں. ان رابطوں سے ہی ملک اور قوم کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد ملتی ہے. سیاست میں مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے. اس سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور قومی یکجہتی کی فضا کو بھی نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کو ہنگاموں ماجرائی تصادم کی نہیں، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ قومی معیشت کی تعمیر اور دہشت گردی کے خاتمے جیسے مسائل کے بارے میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جا سکے. کیا اپنی ذاتیات کی بجائے قومی مفاد میں ایسا کچھ ہو پائے گا، اور کیا ملک و عوام کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے آج جن مہمان گرامی کو ہم نے دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ضمیر افاقی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، چیف ایڈیٹر روزنامہ پردیس چودھری عمران صاحب. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم ضمیر افاقی صاحب سے ہی کرتے ہیں. ضمیر افاقی صاحب، کیا حکومت مفاہمت سنجیدگی دکھا رہی ہے؟ نہ ہی اپوزیشن اپنی ہر درمی سے باز آ رہی ہے، تو پھر کیسے استحکام آئے گا اور ملک بدحالی کے گرداب سے نکل پائے گا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. آپ نے اپنے ابتدائیے میں جن دو مسائل کا ذکر کیا ہے، بیسیکلی وہ اس وقت ہمارا ایک بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوا، کیونکہ کوئی بھی ملک، گھر ہو، معاشرہ یا ملک، وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس گھر کے رہنے والوں کا جو ہے نا آپس میں اتفاق نہ ہو. اختلافات ہونا ضروری بھی ہے، اور اس سے آپ ایک بہتر جو ہے نا اپنا طرز عمل اختیار بھی کرتے ہیں، اور اختلافات سے ہی بے شمار معاملہ جو ہے نا سلجھتے بھی ہیں. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ چل رہی ہے حکومت کے وجہ سے، کیونکہ حکومت ماں کا درجہ رکھتی ہے. اس کے لیے تمام شہری جو ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی سیکٹر سے ہوں، کسی بھی خطے سے ہوں، پورے ملک کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اسے ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. جس طرح سے بچے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ضدی ہے، کوئی ہٹ درم ہے، اور کوئی بڑا لاڈلا بھی ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ جو ضدی ہے، ہٹ درم ہے، یا جو گھر کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، آپ اسے ٹھوڈے مار کر نکال نہیں سکتے. آپ نے کوئی نہ کوئی، ماں کا، باپ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی راستہ، طریقہ کار ایسا اختیار کرنا ہوتا ہے جس سے آپ اسے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرنے دیں، اور ملک بھی اسی طرح سے ہی چلتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ حکومت تو بہرحال اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہوتی ہے. ہماری اپوزیشن کو بھی اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ان کے ساتھ ہر وقت وہ رکھیں گے، کانفلکٹ رکھیں گے، تو یہ ہمیں بار بار منائیں گے. تو اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنا ایک ویٹ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے تاکہ اس کے مطالبات جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مانے جائیں، یا مانے نہ جائیں تو کم سے کم ان کے اوپر بات ہو. اس وقت کیونکہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ کولیشن کی زیادہ حکومت ہے، مختلف پارٹیاں ہیں، اور اسی کولیشن کو بھی جو انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے. تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ دباؤ بڑھاتے ہیں. جب وہ دباؤ بڑھاتے ہیں، وہ لوگ کیونکہ پارلیمنٹ میں ہیں، حکومت میں، حکومت کے ساتھ ان کا حصہ ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 20-25 جو ہے نا وزارتیں ایک نئی جو ہے نا وہ کریٹ کی گئیں، دی گئی مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو. تو یہ بھی ایک مفاہمت کا ایک یعنی فارمولہ ہے کہ جی آپ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہماری جو مین ایک مطلب دوسری جو پارٹی ہے جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، ان کے ساتھ بہرحال ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی تک کہیں کسی جگہ کے اوپر اس کا کوئی کیا کہتے ہیں بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر خود کو 3 سے 4 اب گروپ بن چکے ہوئے ہیں.
ایک سے بات کرتے ہیں تو دوسرا جب ان کے خلاف ہو جاتا ہے، دوسرے سے کرتے ہیں وہ تیسرا ہو جاتا ہے، پھر وہ چاروں ہی اگر کہیں تینوں چاروں سے کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہم بانی سے بات کریں گے، وہ پھر جیل میں جاتے ہیں. تو اس میں ایک تعطل جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہو پا رہی. ابھی آپ دیکھ لیجئے بھلا صدر صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، حالانکہ صدر زرداری جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور مفاہمتی سیاست لے کر چلتے ہیں. جمہوریت اگر آج کسی بھی شکل میں اس ملک کے قائم ہے تو وہ اس میں پاکستان پیپل پارٹی اور صدر زرداری کا جو ہے کردار جو ہے وہ نمایاں طور پر سامنے آتا ہے. لیکن جب ان کی تقریر ہوئی تو ایک لمحہ بھی ان کی تقریر میں جو اپوزیشن کے ارکان تھے خصوصاً پی ٹی آئی والے، وہ اتنا زیادہ شور شرابہ ہوا کہ تمام لوگوں نے کانوں کے اوپر وہ ہیڈ فون لگا کر وہ تقریر سنی بھی اور کی بھی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے جو دوست کہیں کسی جگہ پہ بن سکتے ہوں، جو آپ کے لیے کہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہوں، آپ ان کو بھی دور کر دیتے ہیں. تو یہ بدل ایک کردار ہے جو دونوں مطلب ہماری جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، جو کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر آگے نہیں بڑھ رہے. باقی جو آپ کا مین سوال تھا وہ یہی تھا کہ جی ملک کیسے آگے بڑھے گا. ظاہری بات ہے کہ ملک نے جو حکومت میں لوگ ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ملک کو تو چلانا ہی ہے. جب پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کوئی بچہ بہت زیادہ ضدی ہو جائے، اکھڑ ہو جائے، اس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اسٹیج پہ آ چکے ہوں، تو پھر چاروں نہ چار آخری حل جو ہوتا ہے وہ اسے آف کر دیا جاتا ہے. تو یہ نہ ہو مطلب اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا رویہ نہیں بہتر کرتی پارلیمنٹ میں، کیونکہ آپ پہلے بھی ہماری انہی پروگراموں میں بات ہوئی ہے، دیگر چینلز پہ بھی بات ہوتی ہے کہ بات وہی ویلڈ ہے جو پارلیمنٹ میں ہوگی، سڑک پہ نہیں ہوگی. سڑک والی بات جو ہے نا ویلڈ. اچھا اس کو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا چوہے صاحب، ایک صدر زرداری سب پر بھاری معاملات سلجھا سکتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بھی بٹھا سکتے ہیں، کوئی راستہ بھی نکال سکتے ہیں، مگر وہ مشترکہ ایوان میں خطاب فرما کر ہی ڈنگ ٹپا رہے ہیں، اپنی مجبوریاں بتا رہے ہیں. تو معاملات کیسے سلجھیں گے اور اس بھنور سے ہم کیسے نکلیں گے؟ جی چودھری عمران صاحب. السلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد ندیم صاحب شکریہ. ضمیر فاقی صاحب بھی بیٹھتے ہیں، سینئر صحافی، کالم نگار، ہم انہیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. بات یہ دیکھیں ملکی سیاست میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. دیکھتا ہے آپ کی ہوا کہ ماضی میں استقلال بھی بہت پولیٹیکل پارٹی چار سامنے یہ مسلم فاقی صاحب آپ کی آواز، آپ کی تصویر ٹھیک آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز رک رہی ہے. جی ابھی ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی ایسا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ماضی میں استقلال بھی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی. ٹھیک. بدقسمتی سے وہ ابھی غائب ہے، بالکل منظر عام سے ہی غائب ہوگی. اسی طرح پیپلز پارٹی باشمول آزاد کشمیر چاروں صوبوں کی ایک بڑی مضبوط پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آئی ہے، اور مسلم بھی ایک بڑی حد تک ایک بڑی پارٹی. لیکن اگرچہ آج کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون پوزیشن جب اکھاڑا ہزارہ جی ٹی روڈ تک کی پارٹی بن گئی اور پارٹی سندھ ایک رچ پارٹی بن گئی. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری عوامی سیاسی پارٹی جو ہے، جو پولیٹیکل فورس ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اوپر کا سامنے آئی ہے. تو ہمارے میں بات کئی دہائیوں سے جس کا ایک شب حکم مارا جاتا ہے جمہوریت پہ، جمہوری حکومتوں پہ، اور من مرضی کی حکومتیں بنانے اور گرا دی جاتی ہیں اور من مرضی کی حکومتی سیٹ اپ لایا جاتا ہے. اسی طرح تحریک انصاف کی جمہوری حکومت شب حکم مارا گیا، پھر ان کا بھی چھوڑا گیا. پاکستان کے اندر جاری پولیٹیکل پارٹی اور کیا کا شکار ہے اور معاشرے میں استحکام کا بھی شکار ہے. ان حالات میں جب آپ کی فارم کی حکومتیں جعلی جھوٹے جب آپ نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں آپ کی ممبران اسمبلی میں، اور فوج ظفر فوج
वज़रा की भर्ती की जा रही है। तो गुज़श्ता रोज़ जब सदर ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट सेशन जब खिताब किया तो वहाँ पे जो लोग थे, आपके जो जेन्युइन नुमाइंदे जो जीतकार असेंबली में आए, लेकिन उनके अक्सरियत उनके मेंबरान को वो असेंबली से बाहर रखा गया, तो उनका एहतजाज इस कदर जोरदार था, उनका एहतजाज के हालात में तरीके ढूंढ जाएगा कि उनके घरों मेंबरान को, सेनेटर्स को, वर्कर्स को, उनके लीडर को आपने जेल में है। जाहिर है वो असेंबली फ्लोर पे तो आप एहतजाज करेंगे, तो वो उनकी आवाज़ें इस कदर बुलंद थी कि जरदारी के खिताब का एक लफ्ज़ ना समझ सका, ना समझा जा सका कि क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी जो तकरीर थी वो वैसे ही रवायती लेके दी हुई थी, वो उसमें आज कोई हल नहीं, ठोस हल नहीं था, कोई इत्तेहाद का, कोई उनका घसा का जो एजेंडा था वो भी उसमें कोई हल नहीं था उनकी तरफ। कैसे हो अब हिंद में भी जो उनका गई पार्टी गई तो वहाँ अपनी असेंबली को मसूद ने खड़ा हुआ और पंजाब और दूसरे सूबों में उन्होंने अपने गवर्नर लगाए हुए हैं। तो इस तरह के जो साथ में दरबार है पीपल्स पार्टी नून और हमारे जर्नैल साहिबान की, तो इसको हम अक्सर तो इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इस पे तस्लीम करने को नहीं है। हमें अपनी पॉलिसी बदलना होगा। हमें जो पॉलिटिशियन है, दारी साहब हैं और इनके जितने भी साथ इनके साथ चलने वाले पॉलिटिशियन हैं, इनको पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए सोचना होगा कि हम किस तरह करें। आज पाकिस्तान बेहतरीन इंसान हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ लोग बंद की जा रहा है, उस पर पाबंदी की जा रही है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के जो सफारतकार थे उनको अमेरिका में डिपोर्ट कर दिया गया। आप में यहाँ पे मीडिया पर जो कदगने लगाई जा रही हैं, जो शहरी आज़ादियाँ सल्ब की जा रही हैं, जो यहाँ पे क्रैकडाउन जारी है, जो की जा रही है, इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बैरून मुमालिक का आपका जो इमेज है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। आप पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत डिक्लेयर किया जा रहा है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान को इस तेज तरीन तरक्की के दौर में अब हमें कहीं पे कहीं तरक्की की, हम मालिक की स्थिति में खड़ा होना था। हमारी मैशत भी, इकानमी भी तबाह हो चुकी है। हमारे जो राय बरामदात तबाह हो चुके हैं। हमारा जो मुल्क का जो निज़ाम है सियासी, वो सख्त बदतरीन इस्तेहकाम का, और हमारे शहरियों को दूसरे बंदी की जाती है और दीगर ये हदायत दे रहे हैं अपने शहरियों को कि वो पाकिस्तान का सफर ना करें, वहां पे दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। हमने एक अफगान शहरी को, आपको पता चल रहा है कि वो बड़ा मुज़हिका केस साबित हुआ है, जो अजीजुल्लाह को काबुल एयरपोर्ट धमाके के मुबैना मुलज़म को इन्होंने मुलज़म करते हुए अजीजुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया। वो एक कुक था, वो एक अब तो वो कह रहे हैं कि ये तो एक कुक जिसको हमारे हवाले करते गया, उसकी खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं उसके बारे में। उल्टा उन्होंने अपना ताक़त लिया, उन्होंने ये नतीजा दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को। उन्होंने जनाब के दाखिले पर मुख्तलिफ शख्सियात को भी वो नॉमिनेट कर रहे हैं, उन पे बैन कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान मतलब आला हाई ऑफिशियल पर्सनैलिटी को बैन कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आम शहरियों पे दाखिले पर बंदी आ जाते हैं। तो हमें सुधार की तरफ जाने के लिए बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। एक ओकाड़ा से हजारा तक की जो नून की कभी थी, वो आपको और के पंजाब के अंदर जब आवाम उसको बुरी तरह दिया, तो उसकी एक 17 सीटें तो बताई जा रही हैं, 17 सीटें भी उनके पास नहीं। वो एक पंजाब के बड़े अच्छा, अपना ज़मीर फाकी साहब, चोई साहब जो हैं वो तो एक अलग ही नक्शा पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है
وہ تو بے اختیار ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بجائے ملک کو، معیشت کو بحال کرنے کے یا ملک کو آگے لے جانے کی بجائے جو ہے وہ پیچھے دھکیل رہی ہے، اور اس کی نہ بیرونی ملک میں کوئی ساکھ ہے نہ ہی عوام میں، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکے ہیں، اور عوام نے ایجیٹیشن کی سیاست کو، احتجاجی سیاست کو مسترد کر کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے یعنی اتحاد، یہ جو قومی حکومت ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی حمایت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ وہ تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہر ایک کا جو نقطہ نگاہ ہے، جمہوریت کا یہی مطلب ایک حسن ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے اختلافی نقطہ نگاہ کو بھی احترام دیں۔ چودھری صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، چودھری صاحب نے جو تجزیہ فرمایا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پہ مقدم ہے، اور ہم ان کی رائے کو نگیٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہر ایک کا زیادہ ایک اپنا ایک خیال بھی ہے، اور اس کو حق بھی ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کا نقطہ نظر ہے اس کا وہ اظہار کرے۔ پھر بات یہ رہے گی کہ حکومت اور یہ سارے معاملات جو دیکھیے، مطلب پاکستان ایک جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد جب یہ 2022 میں الیکشن ہوئے، تو وہ 3.5 پونے 4 سال میں جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا پوری دنیا میں، یعنی آپ کو یہاں تک ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اٹھتے ہوئے طیارے میں سے واپس بلا کے تو اگلوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پھر پاکستان کے ساتھ کوئی ملک ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ برطانیہ، امریکہ، یہاں تک کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کے لوگ تھے، چائنا ہمارے سے خفا ہو چکا ہوا تھا۔ ہماری معیشت جو ہے وہ بربادی کی اس سطح پہ تھی جہاں پر کوئی آپ کو پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں پھر آپ کے خزانے میں کوئی پیسہ نہیں تھا، تو ان حالات میں یہ حکومت جب مطلب الیکشن کے ذریعے آئی ہے، اب اس کو مطلب اگر مطلب کوئی فارم 47 کہتا ہے یا فارم 44 کہتا ہے یا جو بھی اس کا نام لے، یہ ایک رائے تو مطلب لوگوں کی ہے جو ہارے ہوئے ہیں، اور یہی چیز 2018 میں بھی تھی۔ اس وقت بھی یہی سارا بیانیہ جو اس وقت ہارے تھے ان کا بھی یہی بیانیہ تھا، لیکن انہوں نے دھڑلے سے بے بانگے دہل حکومت کی پی ٹی آئی نے، اور کسی کی کوئی بات نہیں سنی، کسی کو ساتھ لے کر نہیں چلے، کسی کے ساتھ دوستی نہیں بنائی، اپنے اس پورے ٹرنیور میں سوائے نفرت کے علاوہ اور کوئی چیز دی نہیں ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑی ہے، دنیا بھر کے ممالک جو ہیں، ان کے صدور جو ہیں، ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں جو امداد مل رہی ہے، یہاں پہ کاروبار کھل رہے ہیں، یہاں پہ معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ اب اس مرتبہ جو مطلب یہ، کیونکہ میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ لنگر خانے کھول دیں، آپ جو ہے فلائی اس طرح کے ادارے دیں کہ جس میں ان کو لوگوں کو روٹی بانٹیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے اگر یہ بہت ہی ورسٹل آتے ہیں تو اس مرتبہ حکومت نے رمضان پیکیج 10,000 لوگوں کو دیا ہے۔ یہ ان کی امداد ہے کہ جی جو بہت زیادہ ڈپرائیو ہیں ہمارے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو ان کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ اور باقی مطلب جو دنیا میں جو ہمارا امیج کی بات کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے حوالے سے، آپ یقین کیجئے مطلب ہم لوگ آزادی رائے کے بہت زیادہ مبلغ بھی ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے، ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے آزادی رائے ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں، یہ دنیا بھر میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ اپنے ملک کے خلاف، آپ اپنے اداروں کے خلاف، اپنی شخصیات کے خلاف، یا آپ کی جو نظریات ہیں ان کے خلاف کسی دوسرے ملک میں بات کر کے دکھا دیں، ٹھیک اگلے جو ہے نا آپ کو سوشل میڈیا پہ کر کے دکھا دیں، وہ ایک دم سے وہ آپ کو پن پوائنٹ کریں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہاں پہ تو جو جس کا دل کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ سارا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو پیکا جیسے آرڈیننس ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کو درست کرنا چاہیے تاکہ لوگ بات کر سکیں۔ اور حکومت جو ہے نا، حکومت پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، ماضی میں بھی ہو، مطلب بندوبستی حکومتیں یہ تقریباً ہیں، انہوں نے اپنے ٹرنیور کو پورا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے چلانا ہوتا ہے، جس کو دبانا ہے اس کو وہ دبائیں گے، جس کے ساتھ چلنا ہے اس کے بعد ساتھ چلیں گے، اگر ان کے ساتھ کوئی چلے گا تو وہ بھی ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ حکومت کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، اس نے اپنے اختیار کو بھی استعمال کرنا ہے، اس نے عوام کے لیے بھی سوچنا ہے، اس نے پھر اداروں کے لیے بھی سوچنا ہے، اس نے ملک کے جو تعلقات ہیں، معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اس وقت جو ہمارا جو بنیادی مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں، ایک کیونکہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے اس طرح سے نہیں ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ابھی تک اتنا پر چل رہی ہے، مطلب ایک جسے ہم کہہ لیں کہ ایک جمہوری پروسیس ہے، چل رہا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ چلیں اس سے کوئی اصلاح، اس میں کوئی بہتری نکل آئے گی۔
دوسرا کیونکہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بھی اتنا بہت اپنا کردار جو ہے بہتر ادا نہیں کر پا رہا جس سے عوام کو، عام آدمی کو فائدہ ہو. جس طرح سے دنیا بھر میں یہ نہیں کہا جاتا ہے نا، امریکہ میں ہو یا ادھر انگلینڈ میں ہو تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں آپ کو کورٹ میں دیکھ لوں گا. یہاں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ نے تھانے میں کہہ سکتے ہیں آؤ جی میں تو تھانے لے چلنا، آؤ جی میں، لیکن یہ سارا یہ ہے فقدان. ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری حکومتوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ جو اپنا جو سسٹم ہے نا اس کی بہتری کی طرف جائیں، اسے اصلاحات کریں، اور جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. یہ ملک ہے تو ظاہر اگر یہ ملک اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا، یہاں پہ فرمانی ہوگی، معاشی مطلب بہتری ہوگی تو سارے لوگوں کو، اگر ملک کی کوئی پرابلم آتی ہے تو سارے لوگوں کو اس کی پرابلم. یہاں تو ضمیر فاقی صاحب اصلاحات کے نام پہ جو ہے وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کو دوام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خود کو بچایا جا رہا ہے اور مخالف کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اچھا چودھری عمران صاحب، اگر آپ کے بقول جو ہے وہ حکومت بے اختیار ہے، غیر آئینی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن جب یہ سمجھتی ہے اور اس کا واویلا بھی کرتی ہے تو پھر ایوان میں کیوں بیٹھتی ہے؟ اسے تو ایوان سے نکل آنا چاہیے باہر اور بتا دینا چاہیے کہ نہ یہ ایوان آئینی ہے نہ یہ حکومت آئینی ہے، اور اس کا اظہار اسے باہر آ کے کرنا چاہیے کہ نہ کہ وہ ایک طرف تو کہیں غیر آئینی اور بے اختیار ہے، دوسرا ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف وہ ساری جو ہے وہ آسائشیں لیں، تنخواہیں بڑھائیں اور پس پردہ ان کی آئینی ترمیموں کو بھی سپورٹ کریں. تو یہ رویہ جو ہے تضاد والا، اس طرح تو جمہوریت نہ ہی پروان چڑھ سکتی ہے، نہ ہی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ واضح طور پر سامنے آ سکتا ہے. جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پالیسی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوامی نمائندہ فلور ہے. یہاں پہ ایک عوام کا سب سے بڑا نمائندہ جو فورم ہے، عوام کا ووٹ لے کر وہ یہاں کے پہ پہنچے ہیں. وہ ان کے جب نشان بھی چھین لیا گیا، ان کی پارٹی کی ان کو الیکشن لڑنے بھی نہیں دیا گیا، پھر بھی ان کو ووٹ دیا اور وہ پہنچے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس فورم پر بھی اپنی آواز کو، اپنے احتجاج کو کر سکتے ہیں، آواز کو بلند کر سکتے ہیں. اس فورم کو استعمال کرنا چاہیے، اس لیے وہ بالکل نہیں آ رہے فورم کو چھوڑ کے. تو یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. لیکن اس کے ساتھ، لیکن یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ وہ ان کی پالیسی ہے اور وہ اپنی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی عوانوں سے باہر نکلے تھے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اور اب ایک بار پھر اگر وہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے، ان کی سیاسی طور پہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ جو اپوزیشن ہے سر، یہ کیوں پھر بٹ رہی ہے؟ کم سے کم اسے تو ایک جگہ، بالخصوص پی ٹی آئی میں کیوں دھڑے بن رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے مخالف جو ہیں وہ بیانات دیے جا رہے ہیں، کیوں وہ ایک مشترکہ جدوجہد کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے حکومت کے خلاف؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں ایک عوام ہے ایک طرف، اور ایک دوسری جو پارٹی ہے نا وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس طرح اس نے اپنے خود کو سیاسی جماعت ثابت کیا، اور اس نے پوری سیاسی جماعت کے طور پر وہ پاکستان کی ریاست کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر وہ انوالو ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ غیر ملکی قوتوں کا ایک ایجنڈا ہے، اور اس پہ ہماری اپنی آئینی حدود سے باہر نکل کر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست میں انوالو ہے. اسی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے ہمارا ملک بھی، اور سیاست میں استحکام کے ساتھ آج لاقانونیت ہے. آج پھر دہشت گردی کا چورن بچا جا رہا ہے، دہشت گردی کی شکار ہے. آپ بلوچستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، پنجابیوں کی لاشیں آ رہی ہیں. 4 شہروں کے اندر اس وقت BLA کا ڈے نائٹ ان کا مارچ جاری ہے، وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. آپ KPK میں دیکھ لیں دہشت گردی کس طرح ہوئی ہے، کس طرح بنو میں کینٹ کے اندر وہاں پہ بھی سویلینی شہادتیں ہوئی، وہاں پہ بھی. اور نہیں فوج کے بھی جوان جو ہے وہ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جانوں کا. چوئی صاحب ایسے تو نہ کریں. جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں تو یہ دہشت گردی کے پیچھے بھی چند ہی شرپسند لوگ ہیں جو اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنہیں اب عام لوگوں میں سمجھا جا رہا ہے اس بات کو کہ دہشت گردی مسلط کرنے والے، دہشت گردی اپنے سورسز کے ذریعے کروانے والے اور دوسروں کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر کے اس پر ڈالرز کمانے والے کون لوگ ہیں. ہمارے فوجی جوان پیارے بھی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہمارے عام شہری بھی، ان کی بھی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. ہم پہلے بھی 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں قربان کر چکے ہیں اسی دہشت گردی میں. عمران خان کے دور میں
एक दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ। वजह ये थी कि उन्होंने इनको अब बैरकू में इनकी अपनी आईनी हदूद में रहने के लिए तंबीह की हुई थी, उस पर जोर दिया हुआ था, और वो सख्ती से इस बात के कारबंद थे कि यहाँ पे किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट इनकी ना हो रियासती अमूर में, सियासत में। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी। अब ये टोटली फेक जाली गवर्नमेंट है, इसको ना तस्लीम किया जा रहा है मुल्क के अंदर ना मुल्क से बाहर। और हमारे चंद जर्नैलों को इस जो गेम है, इस डर्टी गेम। अच्छा साहब, आप तो इस हुकूमत को ये कह रहे हैं जबकि अगला प्लान जो है वो भी बन रहा है। आप तो मियां शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, आगे मोहतरमा मरियम नवाज को भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये सब कठपुतलियां हैं, ये जिन के हाथों पे इन्हीं के, ये नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी साहब और चंद जर्नैलों ने जिस तरह लंदन प्लान जो तरतीब दिया था, उस लंदन प्लान के तहत ये चल रहे हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा देर चला नहीं जा सकता। बहुत तबाही हो चुकी है मुल्क की, अवाम की। अब रहम करें, इनको रहम करना चाहिए मुल्क पे, ये पीछे हट जाएं, वरना ये अवाम इनकी नस्लों से भी बदला लेगी। इनको अच्छा कब्रों जमीर से साहब, भी। क्या आप समझते हैं कि वाकई जो है हुकूमत जो है वो बेख्तियार है और अवाम की उसको हमायत हासिल नहीं है, जबकि उस पर ये चीज़ जो है वो बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं ये हुकूमत, हालांकि आम आदमी को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इस पेज पर जो हुकूमत है वो बिल्कुल जो है वो नाहिल है, जबकि पेज का दूसरा हिस्सा जो है वो सारा कुछ कर रहा है और ये हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है। आप समझते हैं कि इस तरह जो है इसको देर पर ऐसी हुकूमतों को या ऐसे एजेंडे को चलाया जा सकता है और अवाम की हमायत को जो है वो अब शामिल किया जा सकता है या अपनी तरफ माइल किया जा सकता है? देखिए, ये एक लंबी दास्तान है। मतलब जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर अब तक ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियों को, और आज जिस सतह पे हम जो ये पाबंदियाँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे या आज़ादी के ऊपर देख रहे हैं, उसका जो सारे का सारा क्रेडिट किसी सतह पे जाता है। और जो आज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी को फ़रोग हुआ है, उसका सारे का सारा क्रेडिट, मैं मतलब बड़ी दयानतदारी से, मतलब ये हकायक तारीख का हिस्सा है एक, वो जाता है आपकी पीटीआई के ऊपर। क्योंकि इन्होंने तो वो लोग गुड पॉलिसी का जैसे मतलब फरमा रहे हैं, वो उस हद से भी आगे चले गए कि इन्होंने दीगर सारी सियासी जमातों को इतना कमज़ोर कर दिया सिर्फ अपने इक़्तिदार को दुआम रखने के लिए। और वो तो आगे प्लान बनाए बैठे थे अगले 2015 तक का कि वो सदर होंगे, सारी चीज़ें। ये तो अल्लाह ने इस्लाम किया इस मुल्क के ऊपर। और ये आज हम ये तो हर दौरे हुकूमत में ना, हर हुकूमत ने ये प्लान बनाया है, 5 साल के नहीं आती, वो तो 10 साल 15 साल ही प्रोग्राम के तहत आए, 10 साल आए, 15 साल आए, हमें कोई इतराज नहीं है, 20 साल करें, लेकिन आए वोट के जरिए। लेकिन ये नहीं होता कि आप डिक्टेटरशिप के साथ जो है ना, आप डिक्टेटर बन के हैं, दूसरों को सारों को मार दें। यानी आपका तो ख्याल यही था ना कि सारे बाकी मार दें, मैं जिंदा रहूं। अब जो ये जितने दहशतगर्द इस वक्त दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इन्हें कौन लेके आया था? पिछली हुकूमत में इन सारे लोगों को इन्होंने तुझे साढ़े दौर से नहीं कुछ करना, हम आपको बात करते हैं। नहीं, लेकिन ये पॉलिसी एक पेज की थी ना जी, कोई अकेली हुकूमत की तो नहीं थी। पेज जो भी हो, दोनों देखे ना, अब जो पॉलिसी बन रही है उसकी मुखालिफ, वो भी एक पेज की। हुकूमत में मुझे एक एहसानुल्लाह था और इस तरह के बड़े बड़े टेररिस्ट गिरफ्तार हुए और उनको बाद में छोड़ा क्यों गया? और फिर ये सारे लेकर आए उनको। मकसद कहने का कि हमें वो रियलिटी, हम नहीं ज़मीन साहब, एक चीज तो माने ना कि जो भी पॉलिसी बनती है, देखें एक हुकूमत को दे। अच्छा, अब हम अगर कह दें ना कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये जिम्मेदार है, ये जो टेररिज्म है, तो ये भी गलत है। ये एक पेज की होती है, लेकिन उसको थोप जो दिया जाता है वो हुकूमत पे या अहले सियासत पे थोप दिया जाता है। अच्छा, वो तुफवाने वाले भी खुद हैं, इस बात वो बात करता जी है। लेकिन हमारा, क्योंकि मेरा जो नुक्ता निगाह है या जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद मैं उसको इब्लाग नहीं कर सका, हमारी जो सियासी जमातें हैं, अगर हम कहते हैं कि फौज की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हुकूमत की उनकी है, तो हम अपने आप को क्यों नहीं इतना बेहतर कर सकते कि वो हमारा किरदार, हमारा जो तर्ज हुकूमत है, हम आपस में क्यों नहीं इतने मजबूत हुए? अगर ये सारी सियासी जमातें खुद मजबूत होती, इमरान खान साहब भी इनको लेकर चलते, ये भी उनको, तो फिर शायद सिनेरियो की और होती।
نہیں وہ تو یہ بھی حکومت کر رہی ہے، نہیں وہ وہی کچھ کر رہی ہے، یہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چل رہی، لیکن اس نہ بیٹھ رہی ہے۔ مقصد کہنے کا کہ ہم دو پارٹیاں سر باریاں لے رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی حکومت ہے، قومی حکومت تو نہیں ہے۔ باریاں تو ایسے لے جائیں گی نا جب آپ پہلے کیلے کیلے لیتے تھے، اس دفعہ اکٹھی لے رہے ہیں۔ آپ کا جو سیاسی کردار جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آتا نبھائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی جگہ پہ لے گا ہی نا۔ اچھا چوئی صاحب، یہ جو اپنا حکومت پہلے رہا ایک پیج تھا تو حکومت وہ چلی، جب ایک پیج ٹوٹا تو دوسرے آگے، اب یہ بھی وہی ہے کہ ایجنڈا وہی ہے، 10 سالہ 15 سالہ شہباز صاحب کے بعد مریم نواز، اور مریم نواز کے بعد اگر ان کا ماشاءاللہ بیٹا آ جائے گا، لیکن یہ جو لوگ سوچ کے آتے ہیں نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ شاید ہوگا، کیونکہ پاکستان کے سیاسی حالات تو منٹ کی خبر نہیں ہوتی، یہاں کیا ہو جائے اور ایک پیج پر دوسرے کے آنے کی بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے اگر اہل سیاست نے جمہوریت اور اپنی سیاست کو مضبوط نہیں کیا تھا تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اپوزیشن کی صورت میں، اب اپوزیشن میں بھی وہ اتحاد نہیں کر پا رہے ہیں، سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کم سے کم اگر حکومت میں نہیں کر پائے، ایک اتحاد بنا کر آگے نہیں چل پائے، تو کیا اپوزیشن میں پی ٹی آئی اتحاد بنا کر چل پائے گی اور اپنے مقاصد حل کر پائے گی، عوام کے لیے کچھ کر پائے گی؟ جی چودھری عمران صاحب دیکھیں، ضمیر افاقی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، جی جو فرما رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ نہ انوالو ہوں ہماری پالیٹکس کے اندر، ہماری ریاست کی امور کے اندر، سیاست کے اندر، سر ہم خود تو یہ لوگ گھسیٹتے ہیں ان کو، ڈلیور کریں، ہم خود جیسے وہ بلاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر سیاستدان کو بھی اکٹھے کرنا چاہیے، یہ کام ہے یہ، اور ان کو سیاست کیا وہ عوام نے آواز رک رہی ہے آپ کی۔ کرتی ہے عوام میں، وہ کم از کم جو چھانگا مانگا کی سیاست پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور یہ جو لندن پلان کے دیں گے آپ کو حکومت دیں گے، آپ کی کر دیں گے، سپریم جائے گا، ہم چھین لیں گے۔ آپ کے ملکی قومی خزانے سے آئی ایس پی آر خرچ کرنے کے باوجود وہ جو امیج ہے اداروں کا وہ نہیں بنا پا رہے، وہ جو صاف امیج نہیں بنا پا رہے، وہ اچھی شہرت اداروں کی جو محبت ہیں وہ نہیں عوام کر رہے، ان شدید نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود آئی ایس پی آر وجہ یہ ہے کہ لوگ شدید نفرت ہمارے وہ شریف فیملی اور زرداری فیملی سے کہ جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، یہ جو یہ سیاست جو کرنے کا حق ہے یہ عوام کے پاس رہنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک لندن پلان میں وہاں پہ باجوہ صاحب کو بلا لیا، آصف منیر صاحب اور ان کی جو ٹیم ممبر کو بلا لیا، اور یہ کوئی کرائے کے قاتل ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ سیاست ان کے تھرو کی جائے گی، بندے ان کے تھرو آئے جائیں گے، ان کے تھرو کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کے تھرو جوڈیشری کو کنٹرول کیا جائے گا، ان کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ کس دور میں جی رہے ہیں بھائی؟ ساتھ آپ کا بھارت ہے وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گیا، وہاں کے جرنیل پہ تو آرمی چیف کی ہوتا کہ وہ کون آئے اور کون جا رہے ہیں، وہ تو کبھی سیاست میں انوالومنٹ نہیں کرتے، وہ تو کبھی لندن پلان نہیں بناتے جا کے باہر کے ممالک میں، نہ ان کی جرت ہے ان کے جرنیلوں کی، وہ تو دلی میں بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے وہ پلان نہیں بناتے کہ ہم نے راستے کھول کٹ پتلی گورنمنٹ بنانی ہے، ہم نے اپنے شہریوں کے گھروں کو توڑنا ہے، ہم نے اپنے کو یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے۔ آج انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آپ مقدمہ نہیں کر سکتے، آپ کشمیر جو اشتہار چلا اس میں اب آکوپائیڈ کشمیر کے بجائے آپ نے ایڈمنسٹریٹو لکھا ہے، یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو اشتہار جاری ہوا ہے انہوں نے بھی یہ چھوڑ دیا ہے آکوپائیڈ کشمیر لکھنا، وہ آپ تو اب اس کشمیر کا
آزادی کا مقدمہ لڑنے کے بجائے آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے اندر پیدا کر دی ہے. سیاسی حکومت نہیں، نہ ہی کچھ سیٹ اپ ہے. پھر تو ایک بالکل محکوم ریاستوں میں بھی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ یہ قائم ہے. تمام اداروں کو اونے پونے بھیجا جا رہا ہے اور عوام عام شہری پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکا ہے. مہنگائی کا اسدہا ان کو ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، کچلی جا رہی ہے اور ان کو وزراء کی بھرتیاں کر رہے ہیں. وہ ایک اپنے پلان کے تحت وزراء بھرتی کرتے ہیں. مزید آپ دیکھیں گے کہ وزراء کی ان کی کابینہ میں توسیع ہوگی، مزید وزراء بھرتی کرنے. اچھا ضمیر فاقی صاحب، نہ گزشتہ حکومت نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، اپوزیشن میں آنے کے اب آگے ہیں، نہ حکومت نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے 3-4 باریاں لینے کے باوجود. اگر یہی تسلسل اپوزیشن حکومت کا رہے گا تو کیسے جو ہے وہ جمہوریت بن پائے گی، کیسے جو ہے جمہوریت چل پائے گی، اور کیسے عوام جو ہے وہ اپنے رہی ہے وہ منوا پائے گی، اور ووٹ سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آ پائے گی. دیکھیے یہ اقتدار کا نشہ جو ہے نا، جی یہ اتنا وہ جب طاری ہوتا ہے آدمی پہ تو پھر اصول ضابطے ساری چیزیں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہیں. عوام بیچاری تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. اگر آپ عوام کو حق دیں اور باقاعدہ طور پر واقعتاً آزادانہ رائے کو اپنا جو ہے اظہار کر سکے تو پھر سینیریو کچھ اور ہوگا. اور وہ جب تک یہ بندوبستی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ لولی لکڑی جمہوریت ہے چل رہی ہے. ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، جو کسی کا پر امید جو لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں شاید اس میں سے کوئی کل آنے والے یہی لوگ جو ہیں ان میں یہ کوئی ان میں سے کوئی بہتر کردار ادا کر سکے. یعنی ڈکٹیٹرشپ سے جو ہے نا جو لولی لگڑی جمہوریت ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. تو اسی میں کوئی راستہ نکلے گا. ادروائز فی الحال تو کسی کے پاس کوئی عوام بیچاری، کیونکہ وہ خود تو یونائٹ نہیں ہو سکتی نا، اکیلا ہر بندہ تو پریشان ہے، وہ کیسے باہر نکلے گا. تو پھر یہی لوگ رہ جاتے ہیں. انہی میں سے جو ہے ان کو پریشرائز یعنی کرنا چاہیے عوام کو. وہ تو اپوزیشن کر رہی ہے. ہاں بس یہ ایک طریقہ کار. اچھا ناظرین، ہم نے جو ہے عوام کی حق رائے دہی کو جو ہے وہ منوانا پڑے گا، عوام کی امید کو جو ہے وہ جگانا پڑے گا، اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے چلنے کی اور سمت دکھانے کی جو ہے وہ راہ بھی ساتھ ساتھ دکھانی پڑے گی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ماضی کو بھول کر اور ماضی سے سبق نہ سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ پائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور مل کر بڑھنا ہے. ہم الگ الگ بٹ کے جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.